رجاء بن حيوة إن في كندة لثلاثة رجال ينزل الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء أحدهم رجاء بن حيوة۔ مسلمہ بن عبد الملک کا یہ قول ہے، مسلمہ بن عبد الملک، مسلمہ ابن عبد الملک کا یہ قول ہے، کندہ میں 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ بارش برساتا ہے۔ کندہ میں، کندہ ایک جگہ ہے، وہاں 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ ان کی وجہ سے بارش برساتا ہے اور ان کی وجہ سے اللہ دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ احدہم، ان میں سے ایک بندہ رجاء ابن حیوہ ہے۔ ایک کون ہے؟ رجاء ابن حیوہ۔ کان فی قرن التابعین 3 رجال ما عرف اہل زمانہم لہم مثیلا ولا رأوا لہم ضریبا۔ تابعین کے زمانے میں، قرن التابعین، تابعین کے زمانے میں 3 آدمی ایسے تھے کہ ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کی مثال نہیں دیکھی۔ ما عرف اہل زمانہم لہم مثیلا ولا رأوا لہم ضریبا، ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کی مثال اور نظیر نہیں دیکھی۔ ضریب اور مثیل ہم معنی لفظ ہیں۔ کأنہم التقوا علی میعاد فتواصوا بالحق والصبر وتعاہدوا علی الخیر والبر ووقفوا حیاتہم علی التقى والعلم وجعلوا انفسهم فی خدمت اللہ ورسولہ وعامة المسلمین وخاصتهم وهم محمد بن سیرین بالعراق والقاسم بن محمد بن ابی بکر بالحجاز ورجاء بن حیوہ بالشام۔ گویا کہ وہ ایک وعدے پر ملے، کأنہم التقوا علی میعاد، گویا کہ انہوں نے ایک وعدے کے مطابق ایک جگہ ملاقات کی، آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کی، آپس میں خیر اور بھلائی پر معاہدہ کیا اور اپنی زندگی کو تقوی اور علم کے لیے وقف کر دیا۔ 3 انسان ایسے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں لگا دیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور عام اور خاص مسلمانوں کی خدمت میں لگا دیا۔ یہ تھے کون؟ عراق میں محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ، حجاز میں قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ قاسم بن محمد بن ابی بکر بالحجاز، حجاز میں، اور شام میں رجاء ابن حیوہ۔ فتعالوا نقضي هذه اللحظات المباركات في رحاب ثالث هؤلاء الأخيار الأبرار رجاء ابن حیوہ۔ تعالوا، ہمارا تعالوا آیا ہے، تعالوا ما معنی؟ آئیے آئیے آئیے، نقضی، قضا یقضی سے، قضا یقضی، کیف اقضی یومی، این اقضی یومی، نقضی حالت جزمی میں، فتعالوا نقضی، آئیے یہ مبارک لحظے ہم ان نیک صالح لوگوں میں سے تیسرے انسان رجاء ابن حیوہ کے دامن میں یا ان کی برکتوں میں گزارتے ہیں۔ فی رحاب ثالث هؤلاء الاخیار الابرار رجاء ابن حیوہ، آئیے ہم یہ مبارک لحظے ان نیک صالح لوگوں میں سے تیسرے شخص رجاء ابن حیوہ علیہ الرحمہ کے دامن میں گزارتے ہیں۔ ولد رجاء ابن حیوہ فی بیسان من ارض فلسطین، رجاء ابن حیوہ سرزمین فلسطین کے مقام بیسان میں پیدا ہوئے۔ وکانت ولادتہ فی اواخر خلافت عثمان بن عفان او نحو من ذلک، اور ان کی ولادت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری زمانے میں یا قریب اسی زمانے میں ہوئی تھی۔ او نحو من ذلک کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یا قریب اسی زمانے میں ہوئی تھی۔ وکان ینتمی الی قبیلۃ کندۃ العربیہ، کندہ قبیلہ ہے اور ایک عربی قبیلے کندے کی جانب منسوب تھے، قبیلہ کندہ کی جانب منسوب تھے۔ کان ینتمی، ینتمی کا معنی کیا ہے؟ منسوب ہونا۔ وعلی ھذا فرجاء فلسطینی الوطن عربی الارومہ کندی العشیرہ، اس بنیاد پر حضرت رجاء فلسطینی ہے، وطن کے لحاظ سے فلسطینی ہے اور نسل کے لحاظ سے عربی ہیں۔ عربی الارومہ، ارومہ کس کو کہتے ہیں؟ نسل کو، نسل کے لحاظ سے عربی ہیں۔ کندی العشیرہ، خاندان کے لحاظ سے کندی ہیں، کندی العشیرہ خاندان کے لحاظ سے کندی ہیں۔
وقد نشأ الفتى الكندي في طاعة الله منذ حداثة سنه فأحبه الله وحببه إلى خلقه. اس کندی نوجوان نے بچپن ہی سے منذ حداثة سنه منذ نعومة الأظفار، وہاں یہ آیا، اور یہاں منذ حداثة سنه بچپن ہی سے، کم عمری ہی سے اللہ کی طاعت میں پرورش پائی، چنانچہ اللہ نے ان سے محبت کی اور اللہ نے ان کو مخلوق میں محبوب بنا دیا. فأحبہ اللہ، اللہ نے ان سے محبت کی، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اللہ کی محبت کی یہ نشانی ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. فأحبہ اللہ وحببہ الی خلقہ، اللہ نے ان سے محبت کی اور اللہ نے ان کو مخلوق کے دلوں میں محبوب بنا دیا. وأقبل على طلب العلم من نعومة أظفاره فوجد العلم فؤاده غضا طريا خاليا فتمكن منه واستقر فيه. اور بچپن ہی سے طلب علم کی جانب متوجہ ہوئے تو علم نے ان کے دل کو کچا، تر و تازہ، خالی پایا. غضا طریا خالیا، علم نے ان کے دل کو کچا، نرم، تر و تازہ پایا. جوں عمر زیادہ ہوتی ہے دلوں میں سختی آتی رہتی ہے، ہوتا نا، بچے کا دل معصوم ہوتا ہے، اس پر گناہوں کا اثر کم ہوتا ہے. جوں عمر بڑھتی جاتی ہے گناہوں کا اثر اس پر چھاتا رہتا ہے. اگر بندہ دل کی صفائی نہ کرے، دل کا زنگ دور نہ کرے تو اس میں سختی آتی رہتی ہے، وہ پتھر جیسے ہو جاتے ہیں، ہے نا. قست قلوبہم، ان میں سختی آ جاتی ہے. ایک ہوتی ہے رقت، دل میں نرمی، تو یہ بچوں کے یہاں زیادہ ہوتی ہے. اور بڑی عمر والے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے اولین زمانے میں، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد ہوئے تھے. فتح مکہ کے بعد کا مطلب یعنی 20-22 سال بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کی تقریباً 21-22 سال بعد ان کے والد ابو قحافہ مسلمان ہوئے. جوں آدمی کی عمر زیادہ ہوتی رہتی ہے اور وہ اللہ کے خوف سے خالی ہوتا ہے، دور رہتا ہے اللہ کی طاعتوں سے، اپنے دل کی صفائی زنگ کو دور نہیں کرتا تو اس کا دل پتھر جیسا ہو جاتا ہے. طریًا غضاً، غض کہتے ہیں نئی کونپل جو اگتی ہے نا پودوں پر، اس کو کیا بولتے ہیں؟ الغصن الغض. غضاً طریًا خالیا فتمکن منہ، علم نے ان کے دل کو کچا، تر و تازہ اور خالی پایا. فتمکن منہ، علم نے وہاں جگہ پکڑ لی. فتمکن منہ کا مطلب کیا ہے؟ علم نے اس دل میں جگہ پکڑ لی. واستقر فیہ، اور وہاں قرار پکڑ لیا. وجعل همه الأكبر التضلع من كتاب الله والتزود من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور انہوں نے اپنا سب سے بڑا مقصود، ہمہ الاکبر، اپنا سب سے بڑا مقصود کتاب اللہ میں مہارت حاصل کرنا. التضلع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد من آتا ہے، اس کے صلے میں من آتا ہے. کتاب اللہ میں مہارت حاصل کرنا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زاد راہ یعنی توشہ لینا. فاستضاء فکرہ بنور القرآن، چنانچہ ان کا فکر قرآن کے نور سے روشن ہو گیا. واستنارت بصیرتہ بہدی النبوہ، اور ان کی بصیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منور ہو گئی. وامتلأ صدرہ بالموعظۃ والحکمہ، اور ان کا سینہ وعظ اور حکمت کی باتوں سے بھر گیا. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت مل جائے اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی. وقد اتیح له ان یأخذ عن طائفة كبيرة من جلة الصحابة من امثال ابی سعید الخدری وابی الدرداء وابی امامة وعبادة بن الصامت ومعاویة بن ابی سفیان وعبد اللہ بن عمرو بن العاص والنواس بن سمعان وغیرہم. اور انہیں یہ موقع ملا کہ وہ
جلیل القدر صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت سے علم حاصل کریں. وقد اتیح لہ کیا مطلب ہے؟ انہیں یہ موقع ملا کہ صحابہ کی ایک جلیل القدر جماعت سے علم حاصل کریں، جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو امامہ اور عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہما، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، اور نواس بن سمعان وغیرہ وغیرہ حضرات. ان تمام لوگوں سے علم حاصل کیا. فَكَانُوا لَهُ مَصَابِيحَ ہدایۃ وَمَشَاعِلَ عِرْفَانٍ. یہ تمام کے تمام صحابہ ان کے لیے ہدایت کے چراغ اور معرفت کی مشعلیں تھیں. یہ تمام کے تمام صحابہ ان کے لیے ہدایت کے چراغ تھے اور معرفت کی مشعلیں تھیں. مشعل بھی کس کو بولتے ہیں؟ چراغ کو. وقد وضع الفتى المحدود لنفسه دستورا ظل يلتزم به ويردده ما امتدت به الحياة حيث كان يقول. اور اس خوش قسمت نوجوان نے، الفتى المحدود، خوش قسمت نوجوان نے اپنے لیے ایک دستور بنایا اور زندگی بھر اس کی پابندی کرتے رہے. یلتزم به ويردده، یلتزم مانا پابندی کرنا، التزم یلتزم بکذا. وضع الفتى المحدود لنفسه دستورا، خوش قسمت نوجوان نے اپنے لیے ایک دستور العمل بنایا، ایک دستور بنایا جس کی وہ زندگی بھر پابندی کرتے رہے. ممتدت به الحیاة، ممتدت ما بمانا ما دام، ممتدت به الحیاة، زندگی بھر اس کی پابندی کرتے رہے. حیث کان یقول، چنانچہ وہ یوں کہا کرتے تھے، ما احسن الاسلام یزینہ الایمان وما احسن الایمان یزینہ التقى وما احسن التقى یزینہ العلم وما احسن العلم یزینہ العمل وما احسن العمل یزینہ الرفق. کیا ہی بہترین ہے وہ اسلام جسے ایمان زینت بخشے، اور کیا ہی بہترین ہے وہ ایمان جسے تقوی زینت عطا کرے، اور کیا ہی بہترین ہے وہ تقوی جسے علم خوبصورتی دے، اور کیا ہی بہترین ہے وہ علم جسے عمل مزین کرے. وما احسن العلم یزینہ العمل، اور کیا ہی بہترین ہے وہ علم جسے عمل مزین کرے. وما احسن العمل یزینہ الرفق، اور کیا ہی بہترین ہے وہ عمل جس کے ساتھ نرمی ہو. یزینہ الرفق، جس کے ساتھ نرمی ہو. یہ ان کا شعار تھا. زندگی بھر اس کو کیا بنا لیا انہوں نے؟ شعار بنا لیا، دائمی طور سے کہتے رہے. یہ ان کا دستور العمل تھا. وَلَّا يَلْتَزِمُ بِهِ وَيُرَدِّدُهُ مَمْتَدَّتْ بِهِ الْحَيَاةُ. وقد وزر رجاء بن حيوة لطائفة من خلفاء بني أمية ابتداء من عبد الملك بن مروان وانتهاء بعمر بن عبد العزيز. رجاء ابن حیوہ نے بنو امیہ کے خلفاء میں سے کچھ کی وزارت کی تھی. وزارہ کا مطلب کیا ہے؟ وزیر بن گئے، وزارت سنبھالی. یہ وزیر رہے رجاء ابن حیوہ. اس جلالت قدر کے باوجود، اس عظمت شان کے ساتھ ساتھ وزیر بھی رہے. وقد وزر رجاء ابن حیوہ لطائفة من خلفاء بنو امیہ، بنو امیہ کے خلفاء کی ایک جماعت کے وزیر رہے. عبد الملک بن مروان سے ابتدا ہو کر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تک. عبد الملک بن مروان سے وزارت شروع ہوتی ہے ان کی، اور عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ تک چلتی ہے. لیکن صلتہ بسلیمان بن عبد الملک وعمر بن عبدالعزیز فاقت صلاتہ بمن سبقہما من الخلفاء. لیکن ان کا تعلق سلیمان بن عبد الملک اور عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے ساتھ بقیہ تمام سابقہ تمام خلفاء کے ساتھ تعلق سے بڑھ کر کے تھا. فاقت کا مطلب کیا ہے؟ بڑھ گیا. صلتہ بسلیمان بن عبد الملک وعمر بن عبد العزیز فاقت صلاتہ. یہ جو صلاتہ آیا ہے یہ صلتن کی جمع ہے اور فاقت کا مفعول بھی ہے. فاقت صلاتہ بمن سبقہما من الخلفاء. لیکن سلیمان بن عبد الملک اور عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ان کا تعلق پچھلے تمام خلفاء کے ساتھ ان کے تعلق سے بڑھ کر کے تھا. وقد ادناہ من قلوب خلفاء بنی امیہ رجاحۃ رأیہ وصدق فی رجاحۃ فی رأیہ وصدق فی لہجتہ واخلاص فی نیتہ وحکمۃ فی معالجتہ الامور. ثم توج ذلك كله بزهده بما في أيديهم من عرض الدنيا مما كان يتزاحم عليه المتزاحمون. پھر
خلفائے بنو امیہ کے دلوں کے قریب کیا، ان کی رجاحت فی رأیہ، ان کی رائے کی درستگی نے، وصدق فی لہجتہ، ان کے لہجے کی سچائی نے، واخلاص فی نیتہ، ان کی نیت کے اخلاص نے، وحکمت فی معالجتہ الامور، اور کاموں کے انجام دینے میں ان کی دانائی نے، کام کے انجام دینے میں ان کی دانائی اور حکمت نے، ان چیزوں نے ان کو خلفائے بنو امیہ کے دلوں کے اور زیادہ قریب کر دیا۔ وقد ادناہ، ادناہ کا فاعل ہے کیا کیا؟ ادناہ من قلوب خلفائے بنی امیہ، ان کو خلفائے بنو امیہ کے قلوب کے قریب کیا کس چیز نے؟ رجاحت فی رأیہ، وصدق فی لہجتہ، واخلاص فی نیتہ، وحکمت فی معالجتہ الامور، ان کی رائے کی درستگی نے، ان کے لہجے کی سچائی نے، ان کی نیت کے اخلاص نے، اور کاموں کے انجام دینے میں ان کی حکمت اور دانائی نے۔ ثم توج ذلک کلہ بزہدہ، پھر ان تمام چیزوں کے اوپر، ان تمام چیزوں کو مزین کیا انہوں نے اپنے زہد و تقوی کے تاج سے، اپنے زہد و تقوی کے تاج سے۔ زہد کس کا؟ دنیا کی اس معمولی سی دنیا میں ان کے زہد و تقوی نے، جس پر لوگ جس پر بھیڑ کرنے والے لوگ بھیڑ کرتے ہیں، جس پر گرنے والے لوگ گرتے ہیں، یعنی جو کچھ خلفاء کے ہاتھوں میں تھا، جو کچھ ان بادشاہوں کے پاس تھا، لوگ تو ان کا لالچ کرتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس رہیں گے، خلفاء کے پاس رہیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا، مگر یہ اس سے بے پرواہ تھے۔ توج یتوج کا معنی ہے تاج پہنانا، توج یتوج، تتویج کا معنی کیا ہے؟ تاج پوشی کرنا۔ توج ذلک کلہ، یہ جو اوپر آیا نا، رائے کی درستگی، لہجے کی سچائی، نیت کا اخلاص اور حکمت و دانائی، ان سب پر انہوں نے تاج رکھا۔ بادشاہ کے ہاتھوں میں جو معمولی دنیا تھی، اس دنیا میں زہد اور تقوی کا تاج رکھا، جس پر دوسرے لوگ تک گرا کرتے ہیں۔ کان یتزاحم علیہ المتزاحمون، جس پر دوسرے لوگ گرتے ہیں۔ وقد كان اتصاله بخلفاء بنی امیہ من عظیم رحمت اللہ بہم وجزیل اکرامہ لہم، یہاں سے پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی جمعرات کو۔ وقد كان اتصاله بخلفاء بنی امیہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد كان اتصاله بخلفاء بنی امیہ من عظیم رحمت اللہ بہم وجزیل اکرامہ لہم، بنو امیہ کے خلفاء کے ساتھ ان کا یعنی رجا بن حیوہ علیہ الرحمہ کا ملنا، ان کے ساتھ اللہ کی عظیم رحمت اور ان کے لیے بڑا اکرام تھا۔ رجا ابن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہو جانا خلفائے بنو امیہ کے لیے ایک عظیم الشان نعمت تھی، ایک رحمت تھی، اور خود خلفاء کے لیے اکرام کی اور اعزاز کی بات تھی۔ کیا چیز؟ خلفائے بنو امیہ کے ساتھ رجا ابن حیوہ علیہ الرحمہ کا ہو جانا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان تھا ان لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے عزت اور احترام کی بات بھی تھی۔ فَلَقَدْ دَعَاهُمْ إِلَى الْخَيْرِ وَدَلَّهُمْ عَلَى طُرُقِهِ، کیوں؟ انہوں نے انہیں خیر کی دعوت دی اور خیر کے راستے بتائے۔ فَلَقَدْ دَعَاهُمْ إِلَى الْخَيْرِ وَدَلَّهُمْ عَلَى طُرُقِهِ، انہوں نے رجا ابن حیوہ علیہ الرحمہ نے خلفاء کو خیر کی دعوت دی۔ دل یدل علی کذا، راستہ بتانا، وَدَلَّهُمْ عَلَى طُرُقِهِ، اور انہیں خیر کے راستے بتائے۔ وَثَنَاهُمْ عَنِ الشَّرِّ وَأَوْصَدَ دُونَهُمْ أَبْوَابًا، انہیں شر سے بچایا۔ وَثَنَاهُمْ عَنِ الشَّرِّ، انہیں شر سے بچایا۔ ثنا یثنی کا معنی ہوتا پھیر دینا، ثنا یثنی کا معنی پھیر دینا، الگ کر دینا۔ وَثَنَاهُمْ عَنِ الشَّرِّ، انہیں شر سے موڑ دیا یا شر سے ہٹا دیا۔ وَأَوْصَدَ دُونَهُمْ أَبْوَابًا، اور ان کے آگے شر کے دروازے بند کر دیے۔ وَأَوْصَدَ، اوصد یوصد، ایصاد کا معنی کیا ہے؟ بند کر دینا۔ وَأَوْصَدَ دُونَهُمْ أَبْوَابًا،
اور ان کے سامنے شر کے دروازے بند کر دیے. وَأَرَاهُمُ الْحَقَّ وَزَيَّنَ لَهُمُ اتِّبَاعَهُ وَبَصَّرَهُم بِالْبَاطِلِ وَكَرَّهَ إِلَيْهِمْ إِتْيَانَهُ. دیکھیے خوبصورت تعبیر. وَأَرَاهُمُ الْحَقَّ وَزَيَّنَ لَهُمُ اتِّبَاعَهُ، انہیں حق بتایا، انہیں حق بتایا اور اس کی اتباع کو ان کے لیے مزین کیا. انہیں حق بتایا اور ان کے لیے حق کی اتباع کو خوبصورت بنایا. وَبَصَّرَهُم بِالْبَاطِلِ، اور انہیں باطل کی بصیرت عطا کی، انہیں باطل کی بصیرت عطا کی، یعنی باطل کی راہیں بھی دکھائیں. وَكَرَّهَ إِلَيْهِمْ إِتْيَانَهُ، اور باطل کو کرنا یا باطل کو انجام دینا ان کے لیے برا بنایا، مکروہ بنایا. باطل کے کرنے کو، باطل کام کے کرنے کو ان کی نظروں میں برا بنایا. فنصح للہ ورسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور عام مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کی. نصح ینصح کا معنی کیا ہے؟ خیر خواہی کرنا. نصح للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے اور ائمہ مسلمین کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی کی. وَلَقَدْ وَقَعَتْ لِرَجَاءٍ قِصَّةٌ أَنَارَتْ لَهُ طَرِيقَهُ فِي مُخَالَطَةِ الْخُلَفَاءِ وَحَدَّدَتْ لَهُ مُهِمَّتَهُ مَعَهُمْ رَوَاهَا بِنَفْسِهِ. رجاء ابن حیوہ علیہ الرحمہ کو ایک واقعہ پیش آیا جس نے ان کے خلفاء کے ساتھ میل جول کے راستے کو روشن کر دیا اور خلفاء کے ساتھ ان کے کام کی تعیین کر دی. وحددت له مہمته معهم، خلفاء کے ساتھ، مہمتن معنی کام، اہم کام کو مہمتن کہتے ہیں. وَلَقَدْ وَقَعَتْ لِرَجَاءٍ قِصَّةٌ أَنَارَتْ لَهُ طَرِيقَهُ فِي مُخَالَطَةِ الْخُلَفَاءِ وَحَدَّدَتْ لَهُ مُهِمَّتَهُ مَعَهُمْ رَوَاهَا بِنَفْسِهِ فَقَالَ. رجاء ابن حیوہ علیہ الرحمہ کا ایک قصہ پیش آیا، ان کو ایک قصہ پیش آیا. وقعت لرجاء، کیسا قصہ؟ انارہ ینیر، انارتاً روشن کرنا. اس قصے نے، اس واقعے نے مخالطۃ الخلفاء، خلفاء کے ساتھ اختلاط یا میل جول یا خلفاء کی صحبت کی راہ کو روشن کر دیا اور ان کے اہم کام کی تعیین کر دی. رواہ بنفسہ، وہ خود اس قصے کو نقل کرتے ہیں، انہوں نے خود اس قصے کو نقل کیا. فقال، چنانچہ فرمایا، انی لواقف مع سلیمان بن عبد الملک فی جموع من الناس، میں لوگوں کی ایک بھیڑ میں سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ کھڑا تھا. سلیمان بن عبد الملک کی کون ہے؟ بادشاہ وقت، خلیفۃ المسلمین، بنو امیہ کے ایک سلاطین میں سے سلطان ہیں. اذ رأیت، میں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی بھیڑ میں سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ کھڑا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں؟ اذ رأیت رجلا یتجہ نحونا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہماری جانب آ رہا ہے بھیڑ کے درمیان. یتجہ نحونا، اتجہ، یتجہ کا معنی رخ کرنا، اتجہ یتجہ اتجاہن، یتجہ نحونا جو ہماری جانب آ رہا ہے. وسط الزحام، بھیڑ کے بیچ میں. وکان حسن الصورہ جلیل الہیئہ، اور وہ خوبصورت اور بارعب تھا. وکان حسن الصورہ جلیل الہیئہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ خوبصورت اور بارعب تھا. جلیل الہیئہ کا مطلب ان کی ہیئت، ان کی شکل و صورت جلالت والی تھی، یعنی بارعب تھا. وکان حسن الصورۃ وجلیل الہیئہ، اور وہ خوبصورت اور بارعب تھا. فما زال یشق الصفوف وانا ما اشک انه یروم الخلیفۃ حتی حاذانی، وہ صفوں کو چیرتا رہا. ما زال یشق الصفوف، کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ صفوں کو چیرتا رہا. فما زال یشق الصفوف وانا ما اشک، اور مجھے ذرا شک نہ تھا کہ وہ خلیفے کے پاس آنا چاہتا ہے. انہو یروم الخلیفۃ، رام یروم کا معنی ہے قصد یقصد، وہ خلیفے کے پاس آنا چاہتا ہے. مجھے ذرا بھی اس میں شک نہ تھا کہ وہ خلیفۃ المسلمین کے پاس آنا چاہتا. حتی حاذانی،
یہاں تک کہ وہ میری قریب ہو گیا. حتی حاذانی میری برابر ہو گیا, قریب ہو گیا نہیں, کیا ترجمہ؟ حتی حاذانی میری برابر میں کھڑا ہو گیا, برابر ہو گیا. ووقف الی جانبی اور میرے پاس کھڑا ہو گیا. ثم حیانی پھر مجھے سلام کیا. حیانی, حیا کیا معنی؟ سلام کرنا. حیا یحیی تحیتن کا معنی ہوتا ہے سلام کرنا. ثم حیانی پھر اس بندے نے مجھے سلام کیا. وقال یا رجا اور کہا اس نے اے رجا انک قد ابتلیت بہذا الرجل تم اس انسان کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو. قد ابتلیت, ابتلیت کا معنی کیا ہے؟ فعل مجہول ہے یہ. ابتلا یبتلی ابتلاء کا معنی ہے آزمانا. کیا معنی اس کا؟ ابتلیت اردو میں لفظ مبتلا استعمال ہوتا, وہ اس کا اسم مفعول کا صیغہ ہے. کیا؟ اسم مفعول کا صیغہ. اردو میں جو لفظ مبتلا استعمال ہوتا نا, اس میں مبتلا ہو گیا, اس میں مبتلا ہو گیا یعنی اس کی آزمائش میں پڑ گیا. انک قد ابتلیت بہذا الرجل تم اس شخص کی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو یا پڑ گئے ہو. واشار الی الخلیفہ اور انہوں نے خلیفے کی جانب اشارہ کیا. واشار الی الخلیفہ اور انہوں نے خلیفۃ المسلمین کی جانب اشارہ کیا. وان فی القرب منہ الخیر الکثیر او الشر الکثیر. حضرت رجا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ان کے قرب میں خوب بھلائی ہے یا خوب برائی ہے. ان فی القرب منہ خلیفۃ المسلم بادشاہ وقت کے قرب میں بھلائی بھی خوب ہے اور برائی بھی خوب ہے. وَإِنَّ فِي الْقُرْبِ مِنْهُ الْخَيْرَ الْكَثِيرَ أَوِ الشَّرَّ الْكَثِيرَ فَاجْعَلْ قُرْبَكَ مِنْهُ خَيْرًا لَكَ وَلَهُ وَلِلنَّاسِ. اس سے تمہارے قرب کو, تم اپنے قرب کو اپنے لیے, ان کے لیے اور لوگوں کے لیے خیر بنا ڈالو. ان کی نزدیکی کو, خلیفۃ المسلمین کی نزدیکی کو اپنے لیے اور لوگوں کے لیے اور خود ان کے لیے, وَلَهُ اور خود اس شخص کے لیے یعنی خلیفۃ المسلمین کے لیے بھلائی کی چیز بنا لو. وَاعْلَمْ يَا رَجَا أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَنْزِلَةٌ مِّنَ السُّلْطَانِ فَرَفَعَ إِلَيْهِ حَاجَةَ امْرِئٍ ضَعِيفٍ لَا يَسْتَطِيعُ رَفْعَهَا لَقِيَ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَقَدْ ثَبَّتَ قَدَمَيْهِ لِلْحِسَابِ. وَاعْلَمْ يَا رَجَا, کیا کہا ہے؟ اے رجا سنو, جس شخص کا کسی بادشاہ کے یہاں مقام و مرتبہ ہو. من کانت لہ منزلۃ من السلطان, جس شخص کا بادشاہ کے یہاں مقام و مرتبہ ہو, پھر اس نے ایسے کمزور شخص کی حاجت بادشاہ تک پہنچائی. فرفع الیہ حاجۃ امرئ ضعیف, پھر اس نے ایسے کمزور شخص کی حاجت ضرورت بادشاہ تک پہنچائی. لا یستطیع رفعها, جسے وہ پہنچا نہیں سکتا تھا. لقی اللہ جل وعز یوم یلقاہ, تو وہ اللہ رب العزت سے قیامت کے دن, یوم یلقاہ جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی, اس دن اس حال میں ملے گا کہ اللہ حساب کے لیے اس کے قدموں کو ثابت قدم کر دے گا. کس کے؟ جس شخص کا کسی بڑے انسان کے یہاں, بادشاہ کے یہاں مقام و مرتبہ ہو, یعنی بادشاہ کے دل میں اس کی عزت ہو, اس کی قدر و منزلت ہو, اور وہ شخص پھر کسی ایسے غریب کمزور انسان کی حاجت ضرورت کام کو بادشاہ تک پہنچا دے جو خود نہیں پہنچا سکتا ہے, تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے شخص کے ساتھ کیا سلوک فرمائیں گے؟ حساب و کتاب کے لیے اس کے قدموں کو ثابت قدم کر دیں گے. لا تزل قدماه یوم تزل الاقدام, جس دن قدم ڈگمگائیں گے, جہاں قدم ڈگمگائیں گے وہاں ان کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں, ہلیں گے نہیں. حساب و کتاب کا وقت ہوگا تو وہاں اچھے خاصے لوگوں کے اچھوں کے قدم ڈگمگائیں گے. سمجھے نا؟ تو اللہ رب العزت اس شخص کو ثابت قدم کر دیں گے, اس کے قدم جما دیں گے جو کسی غریب کا کام, جو کسی غریب کی حاجت ضرورت
بادشاہ تک یعنی بڑے انسان تک، اس انسان تک پہنچاتا ہے جہاں تک اس کی رسائی ہے۔ وَاذْكُرْ يَا رَجَا أَنَّ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ۔ اے رجا سنو، یاد رکھو، جو اپنے بھائی کے کام آتا ہے اللہ اس کے کام آتا ہے۔ ان من کان فی حاجت اخیہ، جو اپنے بھائی کی ضرورت میں ہوتا، لفظی ترجمہ کرے تو کیا، جو اپنے بھائی کی ضرورت میں ہوتا، اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت میں کام آتا ہے۔ یعنی جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، یا جو اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا اللہ اس کے کام آتا ہے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کا کام کرنا چاہیے۔ جب ہم ایک دوسرے کا کام کریں گے تو اللہ ہمارے کام کرے گا، جب ہم کسی کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ وَاعْلَمْ يَا رَجَا أَنَّ مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ إِدْخَالَ الْفَرَحِ عَلَى قَلْبِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ۔ اے رجا سنو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے ہے کسی مسلمان بندے کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ وَاعْلَمْ يَا رَجَا أَنَّ مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ترین اعمال میں سے ہے کسی مسلمان بندے کے دل میں خوشی اور مسرت داخل کرنا۔ وَفِيمَا كُنْتُ أَتَأَمَّلُ، آگے رجا فرماتے ہیں وَفِيمَا كُنْتُ أَتَأَمَّلُ كَلَامَهُ وَأَتَرَقَّبُ أَنْ يَزِيدَنِي مِنْهُ، اور میں اس کی گفتگو میں غور و فکر کر رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ اور کچھ کہے گا۔ وَأَتَرَقَّبُ أَنْ يَزِيدَنِي مِنْهُ، اور انتظار کر رہا تھا کہ وہ مجھے اور کچھ کہے گا۔ نَادَ الْخَلِيفَةُ قَائِلًا، خلیفۃ المسلمین نے مجھے یوں کہتے ہوئے آواز دے دی، أَيْنَ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، سلیمان بن عبد الملک نے پاس جو کھڑے تھے انہوں نے آواز دے دی، أَيْنَ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، یعنی یہ بندہ مجھے نصیحتیں کر رہا تھا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کچھ اور نصیحتیں کرے۔ اتنے میں مجھے خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک نے آواز دی، أَيْنَ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ فَانْعَطَفْتُ نَحْوَهُ، انعطف ينعطف منا مڑنا، میں ان کی جانب مڑا یا میں ان کی جانب متوجہ ہوا۔ وقلت ها انا ذا یا امیر المؤمنین، ها انا ذا یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین میں یہ رہا، ها انا ذا کا مطلب امیر المؤمنین میں یہ رہا۔ فسألنی عن شیء فما کدت افرغ من جوابه حتى التفت الى صاحبی فلم اجده۔ فسألنی عن شیء، سلیمان بن عبد الملک نے خلیفۃ المسلمین نے مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، میں ان کے جواب سے جو ہی فارغ ہوا تو میں اپنے اس ساتھی کی جانب متوجہ ہوا، فلم اجدہ، میں نے اس کو پایا نہیں، میں نے اس کو پایا نہیں۔ بادشاہ کو جواب دے کر پھر اپنے اس ساتھی کی جانب متوجہ ہوا کہ اچھی نصیحتیں کر رہا تھا، ہے نا۔ فما کدت افرغ من جوابہ، میں ان کے جواب سے فارغ بھی نہ ہوا تھا کہ میرے اس ساتھی کی جانب متوجہ ہوا، فلم اجدہ، وہ مجھے ملا نہیں۔ فنفضت المکان عنہ نفضا، میں نے ان کے لیے پوری جگہ چھان ماری۔ فنفضت المکان عنہ نفضا کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے ان کے لیے پوری جگہ چھان ماری، سب جگہ ڈھونڈ لیا۔ فلم اقع لہ علی اثر بین الناس، لوگوں کے درمیان مجھے اس کا کوئی نشان اور پتہ نہ ملا۔ فلم اقع لہ علی اثر، ای علی اثر لہ بین الناس، لوگوں کے درمیان مجھے اس کا کوئی پتہ کوئی نشان نہ ملا۔ وَلَقَدْ كَانَتْ لِرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ مَعَ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ مَوَاقِفُ صِدْقٍ ما زال يكنها التاريخ في أزهى صفحاته ويرويها الخلف عن السلف۔ رجاء ابن حیوہ کے بنو امیہ کے خلفاء کے ساتھ کچھ ایسے سچے واقعات پیش آئے۔ مواقف صدق کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ کچھ ایسے سچے واقعات، صدق و راستی کے واقعات پیش آئے کہ تاریخ اپنے روشن صفحات میں انہیں ابھی بھی چھپائے ہوئے۔ ما زال یکنہ التاریخ، اکن یکنہ کا معنی کیا ہے؟ چھپانا۔
فی ازہا صفحاتہ، اپنے روشن صفحات میں، تاریخ انہیں ابھی بھی اب تک اپنے روشن صفحات میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وَيَرْوِيهَا الْخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ، اور خلف پیچھے آنے والے لوگ اگلے لوگوں سے روایت کرتے رہتے ہیں، اگلے لوگوں سے لیتے رہتے ہیں، اخذ کرتے رہتے ہیں۔ من ذلك انه كان ذات يوم في مجلس عبد الملك بن مروان فوصف للخليفة رجل بسوء طويته على بني أمية وقيل له، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن عبد الملک بن مروان کی مجلس میں، وہ ایک دن عبد الملک بن مروان کی مجلس میں تھے، رجاء ابن حیوہ ایک دن، یہ بادشاہ، یہ بھی خلیفۃ المسلمین، عبد الملک بن مروان کی مجلس میں تھے، تو بادشاہ کے سامنے، خلیفہ کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا، وصف رجل، ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا، کس طرح؟ بسوء طویتہ علی بنی امیہ، کہ وہ بنو امیہ سے حسد کرتا ہے، بنو امیہ سے حسد کرتا۔ سوء طویہ، طویتن کہتے ہیں دل کی برائی کو، دل میں جو کچھ ہے اس کو، برائی کو نہیں، طویتن یعنی دل کی نیت، سو لگ جانے کے ساتھ برا لگ، یعنی وہ دل میں بنو امیہ کو برا چاہتا ہے، وہ بنو امیہ کا بدخواہ ہے دل ہی دل میں۔ یہاں دو گروہ تھے، ایک بنو امیہ کا، یہ ملک شام میں تھا، اور دوسرا حجاز یعنی مکۃ المکرمہ مدینہ المنورہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ کس کا؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ صحابی رسول تھے۔ ان کے آپس میں، یعنی مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ پر حکومت ان کی تھی، عبداللہ ابن زبیر کی، اور ادھر ملک شام میں حکومت بنو امیہ کی تھی، اور ظاہر ہے لوگ بھی دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، کچھ بنو امیہ کی جانب اور کچھ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب۔ تو فوصف للخلیفۃ رجل بسوء طویتہ علی بنی امیہ، خلیفے کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا بنو امیہ کے بارے میں بغض رکھنے کے ساتھ، کہ وہ شخص بنو امیہ سے بغض رکھتا۔ وقیل لہ، اور خلیفۃ المسلمین سے کہا گیا، انہ یشایع ابن الزبیر وینتصر لہ، وہ ابن الزبیر کے گروپ کا ہے۔ یشایع ابن الزبیر کا صحیح ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ ابن الزبیر کے گروپ کا ہے اور ان کا حمایتی ہے۔ کیا؟ اور ان کا حمایتی ہے۔ لوگوں میں یہ آتا رہتا، چلتا رہتا نا، یہ ان کا آدمی ہے، ان کے گروپ کا آدمی ہے، اس لیے ان سے بچ کے رہنا چلتا ہے نا۔ تو کسی نے تذکرہ کیا، کسی چغل خور نے کیا کہا؟ انہ یشایع ابن الزبیر، یہ ابن الزبیر، عبداللہ ابن الزبیر کا گروپ کا آدمی، وینتصر لہ، اور ان کا حامی ہے، وینتصر لہ، ان کی حمایت کرتا ہے۔ وذکر الواشی لہ من افعالہ واقوالہ ما اثار حفیظتہ، واشی کہتے ہیں چغل خور کو، کس کو؟ الواشی، چغل خور نے خلیفے کے سامنے اس کے کچھ ایسے اعمال اور ایسے باتیں، ایسے افعال اور ایسی باتیں ذکر کی جس نے بادشاہ کے غصے کو، ما اثار حفیظتہ، جس نے بادشاہ کے غصے کو بھڑکا دیا۔ اثار یثیر اثارتن کا معنی کیا ہے؟ بھڑکا دینا۔ اثار الواشی، وذکر الواشی لہ من افعال، دیکھیے من افعالہ و اقوالہ، یہ بیان مقدم ہے ما اثارہ کے ما کا، ما اثارہ کے ما کا۔ وذکر الواشی، ذکر کا مفعول بھی کیا ہے؟ ما اثار حفیظتہ، یہ ما ذکر کا مفعول بھی۔ اور چغل خور نے ذکر لہ، دیکھیے کسی کے سامنے تذکرہ کرنے کے لیے کیا آتا ہے؟ لفظ لام، لہو آتا ہے۔ ہم نے استاد سے ذکر کیا اس بات کا، تو کیا کہیں گے؟ ذکرنا للمعلم، کیا؟ نہ تو یوں کہیں گے ذکرنا من المعلم، نہ یوں کہیں گے ذکرنا بالمعلم، نہ یہ کہیں گے ذکرنا امام المعلم، استاد کے سامنے ذکر کیا تو یہ بھی نہیں کہیں گے ذکرنا امام المعلم، نہ کہیں گے ذکرنا من المعلم، نہ کہیں گے ذکرنا بالمعلم، کیا بولیں گے؟
ذکرنا للمعلم، ہم نے استاد سے اس بات کا ذکر کیا، اس بات کو بیان کیا۔ وذکر الواشی لہ، چغل خور نے خلیفۃ المسلمین کے سامنے اس بندے کے ایسے افعال اور اقوال ذکر کیے کہ بادشاہ کے غصے کو بھڑکا دیا۔ فقال واللہ لئن امکننی اللہ منہ لأفعلن ولأفعلن، بادشاہ نے کہا اگر اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی تو میں ایسا ایسا کر دوں گا۔ کیا کہا؟ لأفعلن ولأفعلن واللہ لئن امکننی اللہ منہ، امکن یمکن، امکان منا جگہ دے دینا، جگہ دینا یعنی قدرت دے دینا۔ اگر اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی تو میں ایسا ایسا کروں گا۔ لأفعلن لأفعلن ولأضعن السیف فی عنقہ، اور میں اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ وَلَأَضْعَنَّ السَّيْفَ فِي عُنُقِهِ، ضرور تلوار کو اس کی گردن پر چلاؤں گا۔ وَلَمْ يَمْضِ طَوِيلُ وَقْتٍ حَتَّى أَمْكَنَهُ اللَّهُ مِنَ الرَّجُلِ وَسِيقَ إِلَيْهِ السَّوْقَ، زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے خلیفے کو اس بندے پر قدرت دے دی، لمبا وقت نہیں گزرا تھا۔ لم یمضی طویل وقت، طویل وقت یہاں صفت کی موصوف کی جانب اضافت ہوئی ہے۔ ایسا خوب ہوتا ہے کہ صفت کی موصوف کی جانب اضافت کر دی جاتی ہے، ای وقت طویل، کیا وقت طویل۔ ولم یمضی طویل وقت، لمبا وقت نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالی نے بادشاہ کو اس بندے پر قدرت عطا کر دی۔ وسیق الیہ سوقا، سوقا، سوقا سوقا، اور ہنکا کر، پکڑ کر یا جکڑ کر بادشاہ کے پاس اس انسان کو لایا گیا۔ فلما وقعت عیناہ علیہ کاد یتمیز من الغیظ، جب بادشاہ کی نگاہیں اس پر پڑی تو قریب تھا کہ غصے سے پھٹ پڑتا۔ یکاد یتمیز من الغیظ، تمیز یتمیز من الغیظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غصے سے پھٹ پڑنا۔ فلما وقعت عیناہ علیہ کاد یتمیز من الغیظ، جب ان کی نگاہیں، خلیفۃ المسلمین کی نگاہیں اس بندے پر پڑی تو قریب تھا غصے سے پھٹ پڑتا۔ وہم بان ینفذ وعیدہ بہ، اور ارادہ کیا کہ اپنی وعید کو اس پر نافذ کر دے۔ وہ جو وعید تھی کیا؟ اس کی گردن اڑا ڈالوں گا، ارادہ کیا کہ اس دھمکی کو پورا کر دے۔ فقام الیہ رجاء بن حیوہ وقال، رجاء ابن حیوہ علیہ الرحمہ کھڑے ہوئے، رجاء ابن عبد الملک بن مروان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ وقال یا امیر المؤمنین ان اللہ جل وعز قد صنع لك ما تحبه من القدرہ فاصنع للہ ما يحبه من العفو۔ اے امیر المؤمنین، دیکھیں کتنی عقل مندی کی بات، دانش مندی کی بات، اور کتنی خوبصورت طریقے سے کہی ہے۔ امیر المؤمنین، اللہ عز و جل نے وہ قدرت آپ کو دے دی جس کی آپ تمنا کر رہے تھے۔ اللہ نے آپ کو وہ قدرت دے دی جس کو آپ پسند کرتے تھے، جس کو آپ چاہتے تھے، جس کو آپ پسند کرتے تھے۔ اب آپ بھی اللہ کے لیے وہ کیجئے جو اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ نے تمنا کی تھی، آپ نے چاہا تھا، آرزو کی تھی کہ اگر اللہ مجھے فلاں بندے پر قدرت دے دے تو میں اس کو قتل کر ڈالوں گا، تو آپ کی تمنا تو اللہ نے پوری کر دی۔ آپ جو چاہتے تھے وہ اللہ نے پورا کر دیا۔ اب آپ وہ کیجئے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو، تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، فاعف عنا یا کریم، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ مانگتے نا دعا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ فَاصْنَعْ لِلَّهِ مَا يُحِبُّهُ مِنَ الْعَفْوِ، آپ اللہ کے لیے وہ معافی کا معاملہ کیجئے جو اللہ پسند کرتا ہے۔ فَسَكَنَتْ نَفْسُ الْخَلِيفَةِ، بادشاہ کا نفس ٹھنڈا ہو گیا، یعنی بادشاہ کا غصہ سرد ہو گیا۔ وَسَكَتَ عَنْهُ غَضَبُهُ، اور ان کا غصہ خاموش ہو گیا، شانت ہو گئے۔ وَعَفَى عَنِ الرَّجُلِ، اس بندے کو معاف کر دیا۔ وَأَطْلَقَ سَرَاحَهُ، اس کو آزاد کر دیا۔ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ، اور اس کے ساتھ احسان بھی کیا۔
وفی سنت 91 حج الولید بن عبد الملک وبصحبتہ رجاء بن حیوہ. یہ تیسرے بندے ہیں. پہلے تو کون تھے؟ سلیمان بن عبد الملک، اور پھر دوسرے یہ تھے عبد الملک بن مروان، اور یہ کون ہیں؟ ولید بن عبد الملک. اور سن 91 میں فی سنت 91 سن 91 ہجری میں ولید بن عبد الملک نے حج کا ارادہ کیا اور ان کے ساتھ رجاء ابن حیوہ علیہ الرحمہ تھے. فلما بلغ المدینۃ زارا مسجدہ النبوی الشریف یرافقہما عمر بن عبد العزیز. تو جب یہ دونوں یعنی ولید بن عبد الملک اور رجاء بن حیوہ مدینہ منورہ پہنچے اور مسجد نبوی شریف کی زیارت کی، تو اس وقت ان دونوں کے ساتھ کون تھے؟ عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ. کون تھے؟ عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ. اگلا قصہ ہم انشاءاللہ عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ کا پڑھیں گے اسی کتاب سے. ان کے ساتھ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے. وقد رغب الخلیفۃ فی ان ينظر الى الحرم النبوی نظرة انات ورضیۃ اذ كان قد عقد العزم على توسعته حتى يكون 200 ذراع. اور خلیفۃ المسلمین نے حرم نبوی شریف کو ذرا سکون اور اطمینان سے آرام سے دیکھا، خوب اچھی طرح دیکھا. نظرت انات و رویت. اناتن یہ جلدی کے عجلت کا مقابل ہے. یہ عجلت جلد بازی کو کہتے ہیں، اس کا مقابل ہے اناتن، یعنی سکون سے، اطمینان سے، آرام سے خوب اچھی طرح دیکھا. کس کو؟ مسجد نبوی کو. کس کو؟ مسجد نبوی کو. کیوں؟ اذ کان قد عقد العزم، انہوں نے اس کی توسیع کا مکمل ارادہ کر رکھا تھا. قد عقد العزم، عقد العزم علی کا معنی کیا ہے؟ پختہ ارادہ کرنا، مکمل ارادہ. انہوں نے اس کی توسیع کا، اتنی توسیع کا مکمل ارادہ کر رکھا تھا کہ 200 ذراع بن جائے. حتی یکون 200 ذراع، حتیٰ کہ 200 ذراع ہو جائے. 200 ذراع یعنی 200 ہاتھ ہو جائے. اس وقت اتنی کافی ہوتی ہے، یعنی اس سے بھی چھوٹی تھی، 200 ہاتھ سے بھی چھوٹی تھی. تب مسجد نبوی کو کتنا کیا جا رہا تھا؟ 200 ہاتھ، 200 ذراع. ذراع اس کو کہتے ہیں. فَأُخْرِجَ النَّاسُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِيَتَمَكَّنَ الْخَلِيفَةُ مِنْ تَأَمُّلِهِ. تو لوگوں کو مسجد سے نکال دیا گیا تاکہ خلیفہ اس میں خوب اچھی طرح غور کر سکیں. لوگوں کو مسجد سے نکال دیا گیا، بھیڑ ختم کر ڈالی گئی تاکہ خلیفۃ المسلمین خوب اچھی طرح مسجد کا جائزہ لے سکیں. وَلَمْ يَبْقَ فِيهِ غَيْرُ السَّعِيدِ بن المسیب علیہ الرحمہ. اور مسجد میں صرف سعید بن المسیب رحمہ اللہ بچے، جن کا قصہ ہم پڑھ چکے، صرف وہ بچے. اذ لم یجرؤ الحرس علی اخراجہ، اس لیے کہ پولیس کو بھی انہیں نکالنے کی جرت نہیں ہوئی. حرس کس کو بولتے ہیں؟ پولیس کو. پولیس کو بھی انہیں نکالنے کی جرت نہیں ہوئی. بڑے انسان تھے، بہت جلیل القدر انسان تھے. فارسل الیہ عمر بن عبد العزیز وكان يومئذ واليا على المدينة رسولا يقول له لو خرجت من المسجد كما خرج الناس. ان کے پاس عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی بھیجا، اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس دن تک خلیفۃ المسلمین نہیں بنے تھے، مدینہ منورہ کے والی تھے. عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے مدینہ منورہ کے والی تھے. وَكَانَ يَوْمَئِذٍ وَالِيًا عَلَى الْمَدِينَةِ، اس وقت وہ، اس دن حضرت عمر بن عبد العزیز مدینہ منورہ کے والی تھے. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عمر بن عبد العزیز رسولا، ارسلہ کا مفعول بھی، ان کے پاس عمر بن عبد العزیز نے ایک قاصد بھیجا. کن کے پاس؟ سعید بن المسیب علیہ الرحمہ کے پاس. یقول له، ان سے یوں کہلا بھیجا، لو خرجت من المسجد، اگر آپ بھی مسجد سے ایسے ہی نکل جاتے جس طرح دوسرے لوگ نکل گئے، اگر آپ بھی مسجد سے نکل جاتے جیسا کہ
لوگ نکل گئے. فقال سعید بن المسیب لا اغادر المسجد الا فی الوقت الذی اعتدت ان اغادرہ فیہ کل یوم، میں مسجد نہیں چھوڑوں گا مگر اسی وقت جس وقت روزانہ مجھے چھوڑنے کی عادت ہے. میں مسجد نہیں چھوڑوں گا مگر اسی وقت جس دن مجھے مسجد چھوڑنے کی عادت. مسجد خدا کا گھر ہے، اور خدا کا گھر کون چھڑا سکتا ہے؟ صرف خدا. اللہ کا گھر کون چھڑا سکتا ہے؟ صرف اللہ. اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں چھڑا سکتا. اب جو چھڑاتے ہیں کسی سے اللہ کے گھر کو، اللہ کی مسجد کو، تو وہ اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں. کیا کہا؟ لا اغادر المسجد الا فی الوقت الذی اعتدت ان اغادر. اعتدت کیا ہے؟ یہ اعتاد یعتاد اعتیادا، اس کا معنی ہے کسی کام کا عادی ہونا. میں مسجد اسی وقت چھوڑوں گا جس وقت روزانہ چھوڑنے کی مجھے عادت ہے. فقیل له لو قمت فسلمت علی امیر المؤمنین، اگر آپ کھڑے ہو کر امیر المؤمنین کو سلام کر دیتے، السلام علیکم یا امیر المؤمنین. آج کل جب خلیفہ تو رہے نہیں بدقسمتی سے، آپ جب کوئی بادشاہ یا وقت کا حاکم فرما رواں آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سیلیوٹ کرتے ہیں، سلامی دی جاتی ہے نا طرح طرح سے. تو اس وقت بھی رواج ہونے لگا تھا، مگر جو اللہ کے ایسے بندے تھے وہ ان کاموں سے دور رہتے تھے. بادشاہ جانے، بادشاہ کا کام جانے. ان اللہ والوں کو بادشاہوں سے کبھی کوئی مطلب نہیں رہا. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. خود اپنی آستینوں میں ید بیضا رکھتے تھے، یعنی سب کچھ ان کے پاس تھا. انہیں بادشاہوں کی ضرورت نہیں، بادشاہوں کو ان کی ضرورت ہوتی تھی اگر ہوتی تھی. خیر، جب مسجد چھوڑنے کے بارے میں یہ جواب دے دیا گیا تو ان سے کہا گیا لو قمت فسلمت علی امیر المؤمنین، اگر آپ کھڑے ہو کر امیر المؤمنین کو سلام کر دیتے تو اچھا تھا. فقال انما جئت الی ہنا لاقوم لرب العالمین، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں. میں کسی انسان کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے مسجد میں نہیں آیا ہوں. مسجد خدا کا گھر ہے، یہاں انسانوں کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا، یہاں تو صرف خدا کے لیے، خدا کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے. انما جئت الى هنا لاقوم لرب العالمین، میں یہاں صرف اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے آیا ہوں. فلما عرف عمر بن عبد العزیز ما دار بین رسولہ وسعید بن المسیب جعل یعدل بالخلیفۃ عن المکان الذی فیہ سعید. جب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو ان کے قاصد اور سعید بن المسیب کی گفتگو کا پتہ چلا، ما دار بین رسولہ و سعید بن المسیب کا ترجمہ کیا ہے؟ جو ان کے قاصد اور سعید بن المسیب کے درمیان چلی، جو بات چیت چلی، جو گفتگو ہوئی، اس کا پتہ چلا تو وہ خلیفۃ المسلمین کو اس جگہ سے دور لے جانے لگے جہاں سعید بن المسیب تھے. خلیفۃ المسلمین تو کہاں سے آئے؟ دمشق سے، ملک شام سے آئے. اور مدینہ منورہ کے والی کون تھے؟ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے خاندان کے تھے، وہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، ان کے خاندان کے لوگ تھے. تو یہ والی تھے یہاں پر. تو مدینہ منورہ کی ذمہ داری مدینہ منورہ کا والی سنبھالتا ہے، تو ان کی تھی. اب انہوں نے سوچا کہ خلیفۃ المسلمین اس جگہ کی جانب جائے گا جہاں سعید ابن المسیب بیٹھے ہیں، اور سعید ابن المسیب کھڑے ہوں گے نہیں، تو خلیفۃ المسلمین کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، اور اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ مجھ پر، چونکہ یہ مدینہ المنورہ کے والی ہیں، وہاں کے گورنر ہیں. اس لیے کیا کہا، کیا کرنے لگے؟ جعل یعدل بالخلیفۃ. عدل یعدل عن کذا کا معنی ہوتا ہٹنا، مگر یہاں سیلے میں با ہے، یہ با تعدیت کے لیے. اس با کو کیا بولتے ہیں؟ تعدیت. تعدیت کا معنی یعنی یہ فعل لازم کو متعدی بنا دیتا ہے.
با کا ایک کام یہ بھی ہے کہ یہ فعل لازم کو متعدی بنا دیتا ہے، جیسے ذہب یذہب کا معنی جانا، اور ذہب بی کذا ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لے جانا۔ اسی طرح جعل یعدل بالخلیفۃ عن المکان الذی فیہ سعید، خلیفہ کو اس جگہ سے دور لے جانے لگے جہاں سعید ابن المسیب تھے۔ واخذ رجاء ابن حیوہ یشاغلہ بالکلام، اور رجاء ابن حیوہ بادشاہ کو، خلیفۃ المسلمین کو باتوں میں لگانے لگے۔ کیا؟ کون؟ رجاء ابن حیوہ علیہ الرحمہ، یہ بادشاہ کو، خلیفۃ المسلمین کو باتوں میں لگانے لگے۔ کیوں؟ لما کان یعلمان من شدت عنفوان الخلیفہ، اس لیے کہ وہ بادشاہ کی سختی کو جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ بڑا سخت ہے، بادشاہ بڑا سخت ہے، تو ادھر کنواں ہے، ادھر کھائی ہے، یہ معاملہ ہو گیا۔ اگر بادشاہ سعید ابن المسیب کو کچھ کہتا ہے تو وہ ایک جلیل القدر انسان ہے، پورا عالم اسلام ان کی عظمت پر فریفتہ ہے، ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہاں، اس لیے سوچ رہے ہیں، دونوں یہ کام کر رہے ہیں کہ اس جگہ سے ہی دور رکھیں جہاں سعید ابن المسیب تشریف فرمائیں۔ وَأَخَذَ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ يُشَاغِلُهُ بِالْكَلَامِ لِمَا كَانَ يَعْلَمَانِ مِنْ شِدَّةِ عُنْفُوَانِ الْخَلِيفَةِ، بادشاہ کی سختی کو جانتے تھے، کیونکہ وہ بادشاہ کی، خلیفۃ المسلمین کی سختی کو جانتے تھے کہ وہ کس قدر سخت انسان۔ فَقَالَ لَهُمَ الْوَلِيدُ، ولید بن عبد الملک نے ان سے پوچھ لیا، من ذلک الشیخ، وہ جو شیخ ہے وہ کون ہے؟ من ذلک الشیخ الیس هو سعید ابن المسیب، کیا وہ سعید ابن المسیب نہیں ہے؟ بچہ جانتا تھا نا، الیس هو سعید ابن المسیب، کیا وہ سعید ابن المسیب نہیں ہے؟ فقال بلا یا امیر المؤمنین، کہا ہاں وہی ہیں۔ وطفقا یصفان من دینہ وعلمہ وفضلہ وتقواہ الشیء الکثیر، اور ان کے علم، ان کے دین، ان کے فضل اور ان کے تقوی کے خوب چرچے کرنے لگے۔ کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کچھ کہہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خلیفہ کچھ۔ وطفقا یصفان من دینہ وعلمہ، اور ان کے دین، ان کے علم، ان کی فضیلت اور ان کے تقوی کے خوب چرچے کرنے لگے، ذکر کرنے لگے۔ ثم قال ولو علم الشیخ بمکان امیر المؤمنین لقام الیہ وسلم علیہ ولکنہ ضعیف البصر، پھر کیا کہا؟ اگر شیخ کو امیر المؤمنین کا مقام معلوم ہو جاتا، امیر المؤمنین کی جگہ کا علم ہو جاتا کہ امیر المؤمنین یہیں پاس میں کھڑے ہیں، خلیفۃ المسلمین پاس میں کھڑے، اگر یہ علم ہو جاتا لقام الیہ، تو کھڑے ہوتے اور سلام کرتے، تو کھڑے ہو جاتے اور سلام کرتے۔ ولیکنہ ضعیف البصر، لیکن ان کی نگاہ کمزور ہے۔ ولیکنہ ضعیف البصر، لیکن ان کی نگاہ کمزور ہے۔ فقال الولید انی لاعلم من حالہ مثل ما تذکران وہو احق ان نأتیہ ونسلم علیہ، ولید نے کہا میں ان کا حال ایسا ہی جانتا ہوں جیسا تم ذکر کر رہے ہو، میں ایسا ہی جانتا ہوں، میں انہیں ایسا ہی جانتا ہوں جیسا تم بیان کر رہے ہو، یعنی جتنا تم علم، فضل، تقوی اس کا بیان کرتے ہو، میں جانتا ہوں کہ وہ علم والے ہیں، تقوی والے ہیں، بڑے ایک زبردست جلیل القدر شخصیت ہے، میں جانتا ہوں۔ وَهُوَ أَحَقُّ أَن نَأْتِيَهُ وَنُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں سلام کریں۔ اس زمانے کے بادشاہوں میں تمام خامیاں ہونے کے باوجود بھی بے شمار خوبیاں تھیں، چاہے بادشاہ تھے اور چاہے خامیاں بھی ان میں بہت ساری تھیں، مگر بہت خوبیاں تھیں، بہت خوبیاں تھیں۔ حجاج بہت بڑا ظالم گورنر تھا انہی بنو امیہ کا، کون؟ حجاج بن یوسف، بڑا غیور انسان تھا، جہاں کہیں سے مسلمانوں پر یا مسلمانوں کے ملک پر، مسلمانوں کی سرحد پر حملہ ہوتا تو کبھی اس کو برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ فوراً پہنچ جاتا تھا
اس کی فوجیں فوراً پہنچ جاتی تھی. تو بے غیرت نہ تھے، بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی. تو کیا کہا؟ وَهُوَ أَحَقُّ سعید ابن المسیب ایسی جلیل القدر شخصیت اس بات کے حقدار ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں سلام کریں. ثم دار فی المسجد حتی اتاہ، پھر وہ مسجد میں گھوم پھر کر کے ان کے پاس پہنچے. ووقف علیہ وحیاہ، ان کے پاس کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا. وقال، اور کہا کیف الشیخ، کیا کہا؟ کیف الشیخ. فلم ينهض من مکانی، سعید ابن المسیب اپنی جگہ سے نہیں کھڑے ہوئے. وقال بنعمت من اللہ وله الحمد والمنہ. کیف الشیخ کا جواب کیا دیا؟ بنعمت من اللہ، اللہ کے احسان کے ساتھ ہے، اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے احسان ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے. فَكَيْفَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَاهُ. فَكَيْفَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَاهُ. امیر المؤمنین کیسے ہیں؟ امیر المؤمنین کا کیا حال ہے؟ فَكَيْفَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، امیر المؤمنین کے کیا حال ہے؟ وَفَّقَهُ اللَّهُ، یہ جملہ دعائیہ، یہ آگے جملہ دعائیہ ہے. اللہ امیر المؤمنین کو اس کی توفیق دے جو اللہ چاہتا ہے اور جو اللہ کو پسند ہے. فانصرف الولید وهو یقول، ولید لوٹ گیا یوں کہتے ہوئے ھذا بقیۃ الناس، ھذا بقیۃ الناس، یہ اگلے لوگوں میں سے پیچھے رہ جانے والے ہیں. کیا کہا؟ ھذا بقیۃ الناس، یہ اگلے لوگوں میں سے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں. ھذا بقیۃ السلف ھذہ الامہ، یہ اس امت کے اسلاف کے باقی ماندہ لوگ ہیں، یہ اس امت کے اسلاف کے باقی رہ جانے والے لوگ ہیں.